نبی 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 یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. یوما کے معنی یہاں ہے، یوما معنی اس دن، یعنی قیامت کے دن. کیا مطلب ہے یہاں؟ قیامت کا نہیں. یوما بول تو قیامت کے، وہ دن یعنی قیامت کے دن. یبسوہم اللہ جمیعاً. یبسو میں کیا آ رہی ہے؟ مادہ کیا ہے؟ با عین سا، باسا. ہاں، اٹھانا. یہ کیا ہے؟ یا ہے نا، کون سا فعل ہے وہ؟ مضارع ہے. یبسوہم اللہ. اب اس میں جو ہے اس کا فاعل کون ہے؟ یبسو کا بولیے، آپ بولو جناب غور کر کے. آپ کیا کرنا ہے، جو چیز آپ نے آیتیں کرنے کا ہے نا، گھر میں ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ کے غور و فکر کر کے آنا. ہر ایک لفظ کی تشریح کیا ہو سکتی ہے، کیا معنی ہو سکتے ہیں، تو آپ کو یہاں جو ہے بہت جلدی فٹ سمجھ میں آتا. اب بلینک رہے سمجھو آپ تو ذرا مشکل ہوتی. بلینک نہیں آنا کبھی، ہمیشہ جو ہے آپ کو معلوم ہے فکس ہے یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو دیکھ کے آنا. ہاں، اس دن یعنی قیامت کے دن یبسوہم اللہ. یبسو یعنی اٹھائے گا. کون اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ آپ کے اوپر پیش ہے، دیکھیے آگے. ہاں، اور کسے اٹھائے گا؟ ہم، ان لوگوں کو، یہاں سب کو اٹھائے گا. آگے لیڈر ہیں جمیعاً. جمع ہے یا یہاں بھی یہ دیکھیے تو وہ فعیل ان کا وزن ہے، جمعان ہے نا، جمیعن یا اس میں. ہاں بھائی، تو کیا پہلے ہر سے پہلے یا آیا نا یہاں؟ ہاں، تو کیا آئیں گے؟ کون سا فعل ہے وہ؟ کیا لفظ ہے وہ؟ فعیل ان کے وزن پہ ہے. فعیل ان کے وزن پہ ہے، چونکہ وہاں تنوین ہے اس واسطے آخر وہ الف لگا دیا اس کو. وہ بھی ایک اصول ہے قرآن شریف لکھنے کا. جمع ہے. جمیع یعنی تمام کے لوگوں کو اللہ، ان لوگوں کو سب کو کیا کریں گا؟ اٹھائیں گا قیامت کے روز. سب جمع ہوں گے نا بھائی. قیامت کے روز ہر شخص میدان حشر میں جمع رہیں گا. تو ہاں، وہ ہمیشہ زبر ہی آتا ہو قیامت کے دن کیا لانے کا واسطے، ہمیشہ زبر ہی آتا ہے، یاد رکھ لو. یومن بول تو الگ ہے وہ. چلو ہاں، یہاں دیکھیے یہ تجوید کے قاعدے کرے نا آپ لوگ. میم ساکن کے بعد میں یا یبسو ہم ہے نا، ہم تھا وہ. ہاں، تو اس کو ملانے کے واسطے جزم کو نکال کے پیش لکھ دیے. میم ساکن اگر آیا اس کے بعد والے حرف کے ساتھ اگر آپ کسی کو ملا رہے ہیں تو اس کو پیش کر دیتے، اس کو میم کے جزم کو پیش بنا دیتے. یبسوہم اللہ جمیعاً، تمام کے تمام لوگوں کو اللہ اٹھائے گا. فیحلفون لہ، تو کیا کریں گے؟ مانا وہ جو پہلے لوگوں کا جو چل رہا تھا نا، منافقوں کا، ان کے تعلق سے بیان چل رہا ہے جو یہ بھی. ہاں، فیحلفون لہ. قیامت کے روز جب یہ منافقوں کو بھی اٹھائے جائیں گے تو وہ لوگ کیا بولیں گے؟ فَيَحْلِفُونَ لَهُ، اللہ کے سامنے میں بھی قسمیں کھائیں گے.
دنیا میں تو قسمیں کھا رہے تھے، اب ڈھال بنانے کے طور پہ اپنا بات کا یقین دلانے کے واسطے لوگوں کو قسمیں کھا کے بولتے تھے، اور وہی قسمیں کھا اللہ کے سامنے قیامت کے روز کھا رہے ہیں۔ ہاں کیا ہے؟ فَيَحْلِفُونَ قسم کھائیں گے لہو اس کے سامنے، اللہ کے سامنے، کما جیسے یحلفون لکم تمہارے سامنے قسم کھایا کرتے تھے دنیا میں، ویسا اللہ کے سامنے بھی قیامت کے روز قسمیں کھائیں گے۔ ہاں وہ یحسبون حسبہ سے ہے، مضارع کا صیغہ، جمع کا صیغہ، یحسبون خیال کریں گے کیا خیال کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ انہم بے شک وہ لوگ کیا ہیں؟ علی شیء ہم بڑے ہیں، سب سے بڑھ کے ہیں، سب سے اوپر والے ہیں۔ یہ جھوٹے قسمیں کھا رہے ہیں، خود اچھی طرح معلوم ہے جھوٹے قسمیں کھا رہے ہیں، پھر بھی کیا بول رہے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم بڑے ہیں، ہم سب سے بڑے ہیں، سب سے اچھے ہیں ہم، یہ خیال کرتے ہو لوگ۔ تو اس کے بعد میں دیکھیے اب یہاں اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، کنکلوڈنگ آنسر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، الا انہم ہم الکاذبون۔ اب ایک لفظ ہے دیکھیے، یہ بہت زبردست لفظ ہے، یہ بھی ہے، یاد رکھ لو آپ اچھی طرح سے۔ یہ ایک لفظ ہے بھائی، اس کو یاد رکھنا اچھی طرح سے، سنیں بھائی صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ بول کے لکھا ہوا ہے نا، اللہ کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں، ہاں یعنی یاد رکھو، اچھی طرح سن لو، بہت بڑی بات بولی جا رہی ہے، ایسے معنی آتے ہیں۔ ہاں اللہ بہت وہ ہے، اللہ یعنی آپ کو تاکید سے اللہ بول رہا ہے یہ بات، اللہ یاد رکھو، یہ جو بات بول رہا ہوں میں بالکل سچ ہے، یاد رکھو، سن لو، اچھی طرح ذہن میں ڈال لو۔ یہ معنی آتے پورے اس کے، اللہ کے معنوں میں یہ سب معنی آئیں گے اس میں۔ اللہ سن لو، انہم بے شک وہ لوگ یعنی منافقین، ہم الکاذبون وہی جھوٹے ہیں۔ ہاں جھوٹ، کذبا بول تو جھوٹ بولنا، ہاں ایسا۔ کاف زال با مادہ ہے، تو اس سے اس میں فاعل بنا تو کیا ہوں گا؟ کاف کے بعد میں کیا کریں گے؟ الف کا اضافہ، کاذبن جھوٹ بولنے والا، کاذبن اس کی جمع ہے، واو نون کی جمع ہے، کاذبن بول تو جھوٹ بولنے والے یہ لوگ رہیں گے۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ استوز کیا ہے بھائی؟ ہاں ہے واو زال مادہ ہے اس کا، باب استفعال میں لے گئے اس کو، باب استفعال میں لے گئے، تو اس کا یہ ماضی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے، یہ اس استعوذہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے۔ استفعال میں جب مصدر بنانا، مصدر سے ماضی بنائے تو یہ آئیں گا، تو یاد رکھ لو۔ استعوذہ کے معنی کیا ہے بھائی؟ معلوم ہے؟ غالب ہونا، تسلط قائم کرنا، غالب ہو جانا، کسی پہ غالب ہو جانا، کسی پہ تسلط حاصل کر لینا، کسی کو اپنے قابو میں کر لینا،
میں ہاں مسلط کر لینا وہ مانے جاتے اس کے. استوز علیہم الشیطان، شیطان نے ان لوگوں پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، اپنا اس پہ ان پہ حاوی ہو گیا ہے، ان کو جو ہے پورے اپنا غلام بنا لیا ہے، اپنے جو حکم دیں گا میں دوں گا وہی کام وہ کرنے والے بن گئے ہیں. یہ مانے قابو کر لینا پوری طرح سے قابو. اب ایک بچہ ہے آپ کا، آپ کو سکھا دیتے اس کو، تو آپ جو بات بولے وہ اس بات سنتا نہیں بچہ ویسے. تو جب شیطان کسی شخص کو اپنے اس میں لے لیتا، شکنجے میں لے لیتا، اپنے قابو میں لے لیتا، اس پہ تسلط حاصل کر لیتا، تو انہیں جو ہے شیطان کا غلام ہو جاتا ہوں. اللہ کا غلام نہیں رہتا، باقی اللہ کا غلام نہیں رہتا، شیطان کا غلام بن جاتا ہو. استوز علیہم الشیطان، شیطان اس پر غلبہ پا لیا، اس پہ تسلط جما لیا، اس کو قابو میں کر لیا. فانساہم، پھر کیا کر رہا اس کو قابو کر لینے کے بعد میں پھر کیا کر رہا اللہ، وہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ انساہم. انسا کیا ہے بھائی؟ نون سین یا مادہ ہے، نون سین یا باب افعال میں لے جا رہے ہیں اس کو. باب میں افعال میں لگے تو کیا ہوں گا بولیے؟ انساؤن. ماضی کیا ہوں گا؟ انسا. انسا بھلا دینا. انسان کیا ہے؟ بھولنے والا. نسا سے نکلا انسان بھی، نسا مانے بھولنے والا. اکثر بھول جاتے آپ. ہاں انسا وہ جمع ہے اس کی. فا جو آیا فا، ہاں فا بول تو پھر سمجھیے. پھر انساہم، پہلے کیا کر لیا شیطان؟ لوگوں کو قابو میں کر لیا. اس کے بعد میں کیا کر رہا ان کے بعد میں؟ فانساہم، انہیں بھلا دیا. ان لوگوں کے ذہن سے اللہ کا ذکر بھلا دیا. کیا گیا؟ فانساہم ذکر اللہ، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر مرکب اضافی ہے. دیکھیے آخری میں زیر آیا، اور ذکرہ کے اوپر زبر کیوں آیا؟ مفعول حالت میں بول کے آیا. کیا بھلا دیا؟ اللہ کی یاد بھلا دیا. اللہ کی یاد جو ہے بھلا دیتا. ہلو 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 نکال کے ایسا کر دیتا ہے بس. یہ کیا پانچوں نمازاں غیب، پورا قرآن غیب. جوئے خانے میں لیا کے بٹھایا تھا، شراب خانے میں لیا کے بٹھایا تھا، رنڈی باز بنا دیتا، یہ سب کام کراتا. ایک مرتبہ قابو کر لیا تو یہ پورے کام مجھ سے انسان سے کراتا ہوں. سمجھے نا؟ اس سے بچنا. اب یہاں دیکھیے، اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، بلا دیا نا. اب یہاں کیا بول رہے ہیں؟ خاص بات دیکھیے، اولئک حزب الشیطان، ایسے تمام لوگ جو شیطان کے تابعدار ہیں، اس کے حکم پر چلنے والے ہیں، وہ کیا کہلائیں گے؟ اللہ کی جماعت میں شمار ہو گیا. اس کے شیطان کی جماعت میں شمار ہو گیا. اس کا شیطان کی جماعت کے ممبر بن گئے وہ لوگ. اب دیکھو بھائی، ایک جنت ایک دوزخ، ایک اچھا ایک برا. اچھا جنت میں جائیں گا، برا دوسرے میں جائیں گا. ایک جماعت ہے حزب اللہ، اللہ کی جماعت جنتی. ایک جماعت ہے شیطان کی، حزب الشیطان. اللہ بول رہا ہے قاف صاحب الفاظ میں یہاں حزب الشیطان. وہ کیا ہے؟ دوزخ میں جانے والی جماعت. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پھر بول رہے ہیں وہی اللہ. دیکھیے پھر، ہاں خبردار، جان لو، اچھی طرح سن لو. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی جماعت ہی جو ہے کیا کرنے والی ہے؟ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں پڑنے والے ہیں.
خاسرین خسرہ سے. خاسرین کیا ہے؟ یہ جمع ہے. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. الذین یحادون اللہ، انا بے شک، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یحادون اللہ کیا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. یہ یحادو کیا ہے بولو؟ مفعلہ کا ہے. بالکل صحیح ہے. ہاں تو کیا اس کا مادہ کیا ہے؟ ہاں دال دال، ہاں دال دال مضاف ہے. تو اس کے قاعدے میں جا کے دیکھنا پڑتا اس کو، مفعلہ میں لے جانا. ہاں الذین یحادون اللہ، وہ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں کس کی؟ اللہ کی. اللہ پہ اوپر زبر ہے. کس کی مخالفت کریں؟ اللہ کی. مفعول اللہ زبر ہے. وہ رسول واو ہے، عطف ہے. پھر رسول کے اوپر بھی زبر آیا دیکھیے عطف کی وجہ سے. اور ہو اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ہاں اولئک فی الاذلین. اولئک یعنی وہی لوگ جو ہیں، کہ میں فی بولتے ہو میں، اذلین کیا ہے؟ ہاں زال لام لام مادہ ہے. تو یہ ورڈ کیا ہے؟ اذلین. وہ زوات سے ہو، یہ زال ہے. ذلہ، ذلہ مانے گمراہ ہونا. ذلہ کے مانے گمراہ ہونا. بولیے کیا لفظ ہے وہ؟ اذلین کی تشریح کرو برو میں. لفظ جو ہے فی الاذلین ہے نا بھائی. یہی لوگ جو ہے کیا ہے؟ اذلین بول تو سب سے کم ترین درجے کے لوگ ہیں، سب سے نیچے درجے کے لوگ ہیں، سب سے ذلیل ترین لوگ ہیں. یہ معنی ہے. یہ جو ہے باب کیا بولتے تفضیل کا صیغہ ہے. تفضیل میں تفضیل کی جمع ہے وہ. یہ ذوات لام لام نہ ہے تو اس کو کس پہ لے جائیں گے؟ افعلو. افعلو کے وزن پہ لے تو کیا ہوتا؟ تفضیل کا صیغہ آتا نا. ہاں کیا ہو بھائی، یہ مضاف ہے نا، طریقہ بدل جاتا. جنرل چیز الگ ہے، یہ مضاف ہے. تو مضاف کے قاعدے اپلائی کرو آپ. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اذلو آتا ہے. اور یہ جمع کرے تو واو نون ہو گیا. اور یہ چونکہ مفعولی حالت میں ہے یا زیر آتا تو یہ یا نون بن گیا اذلین. تو کیا ہو گیا؟ وہ ذلیل ترین لوگوں میں شمار ہوں گا یہ منافقین کا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. کتب اللہ. بولو بھائی ترجمہ بولو اس کا جناب. کتب اللہ، اتنا یہ دو لفظ ہے. کتبہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اس سے آسان لفظ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. بولو کیا ہے اس کے معنی؟ کتبہ کیا ہے؟ فعل ہے. اور اللہ کیا ہے؟ فاعل ہے. کتب اللہ بول تو اللہ نے لکھ دیا. اللہ نے لکھ دیا معنی کیا؟ اللہ نے فرض کر دیا. اللہ نے یہ چیز کو قائم کر دیا، فرض کر دیا. یہ بات کیا فرض کر دیا بھائی؟ دیکھیے آپ، الاغلبن آج کا سبق کا
آیا دیکھیے آج کے سبق کا ورڈ آ گیا دیکھیے دیکھو بھیا سمجھ جاؤ غاف لام غلبہ غلبہ حاصل کرنا غلبہ مانے ہاں یہ کس سے ہے بولیے وہ ڈکشنری دیکھنا پڑتا ہے تو یہ جو ہے باب ضربہ سے ہی ہے یہ کس سے آپ باب ضربہ سے تو یہاں کیا ہوں گا بولو یغلبو یغلبو ہے نا زیر آ جائیں گے آپ زیر آ جائیں گے یغلبو یعنی غالب 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 وہ غلبہ پاتا ہے ہاں اب یہ دیکھیں یہاں کیا لکھ رہے ہیں یہاں لا ہے لا میں تاکید ہے یہ پھر یہ الف آ رہا ہے الگ اغلی بننا لا کیا ہے لا میں تاکید ہے یہ نون ثقیلہ ہے تو کیا کس کے معنی ہوں گے یہ مستقبل کے معنی ہوں گے اور جو ہے زبردست تاکید ہوں گی یعنی ضرور بضرور غلبہ پائیں گے ضرور بضرور غالب ہوں گے کون ہوں گے بھائی آنا کے معنی کیا میں لکھتے کیسا انا ایسا لکھتے پڑھتے کیسا انا پڑھنا انا الف نہیں پڑھنا الف پڑھ جائیں گا انا الف نہیں پڑھا جاتا انا تو اس بات سے بعض جگہ قرآن میں لکھا رہتا ہے اس کے اوپر الف کے اوپر زیرو بول کے ڈال دیتے ایسا الف کے اوپر کیا کرتے ایسا نشان دیتے مطلب یہ الف نہیں پڑھنا الف نہیں پڑھنا انا یعنی میں ضرور بضرور میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب اللہ نے لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے لأغلبن انا و رسولی میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے بولو کیا ہے یغلبو ہے یغلبو نہیں یہاں پہ الف زیادہ آ گیا نا اغلبن آ گیا ہاں تو امر ہے نہیں یہ کیا بولو واحد کا صیغہ ہے متکلم کا صیغہ ہے ہاں متکلم کے صیغے میں کیا کریں گے یہ دیکھو اغلبو ہے وہ تو یہ جو ہے اس میں جانے کی وجہ سے یہ پیج جو ہے زبر میں بدل گیا لأغلبن تو میں ضرور بضرور غالب ہو جاؤں میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے دنیا میں ہو آخرت میں ہو کہیں بھی ہو ہمیشہ غالب ہونے والے کون ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول ہی غالب رہیں گے دوسرا کوئی غالب نہیں رہے گا پھر اس کے بعد میں کیا بولا دیکھا تھا ان اللہ بے شک اللہ قوی عزیز قوی بولو تو بہت ہی قوت والا اللہ کیا ہے جب اللہ کا نام آ جاتا ہے اس کی صفت بیان کر رہے ہیں تو اس کی صفت کو انتہائی چوٹی پر پہنچا دینا کیوں وہ اللہ کی صفت ہے اور اس کی صفت لامحدود ہے کوئی اس کو پہنچ ہی نہیں سکتا اس کی صفت اس کے صفاتی نام جس میں جو بھی ہیں اب یہاں قوی ہے قوت والا بات ہو تو اس قوت کی انتہا ہے لامتناہی قوت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز اور زبردست ہے عزیز بولتے ہوئے کیا ہے زبردست ہے بہت قوت والا ہے
ہاں جی ہاں آخری لاسٹ لاسٹ چودہ سورہ ہے ربما. ہاں سورہ جو ہے سورہ الحجر. چودہ پارہ. سورہ ابراہیم کے بعد آتا ہے 14 کون سی ہے نمبر لاسٹ ہے آخری ہے چلیے دیکھیے بھائی اپن جو ہے رفلی 90% گرامر کر چکے ہیں. ایکچولی اپنے کو وی شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ ایوری آیت آف قرآن. اب اتنا پڑھ لینے کے بعد میں آپ قرآن کی ہر آیت سمجھ سکتے ہیں خود ہی. تو اب آپ کتنا سمجھے ہیں وہ دیکھنے کے لیے ایک آیت چنی گئی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. چلیے اب ایک ایک لفظ لیجئے, اس کی وضاحت کیجیے آپ. بولو عمران میاں, وَاعْبُدْ کی وضاحت کرو. وا کیا ہے پہلے بولو؟ عطف بالکل صحیح. چلیے اب اس کے بعد میں وَاعْبُدْ, ہاں کیا ہے وہ؟ لاسٹ میں جزام آ رہا حکم ہے پہلے امر ہے. صحیح ہے, پہلے ہمارا مادہ کیا ہے بولو اس کا؟ دیکھو بھائی اب یہ لفظ کو سمجھ رہے ہیں اب ہم کیا ہے یہ؟ عین بے دال مادہ ہے. عین بے دال مادہ ہے تو ماضی کیا ہو جائے گا اس کا؟ ابدا. اور یہ جو ہے کون سے باب سے ہے؟ باب بھی معلوم ہونا پڑتا. ابدا جو روٹ ہے باب نصرہ سے ہے, تو اس کے مضارع میں کیا ہوں گا؟ درمیانی حرف پہ پیش ہو جائیں گا. یا بدو, ٹھیک ہے. نصرہ سے ہے مجھے کیسا اپنے کو ڈکشنری میں دیکھنا پڑتا, ڈکشنری ریفر کرنا اس کو. تو یا بدو آ گیا ہے نا. امر کس سے بنتا؟ مضارع سے بنتا. تو یہ لے لیے. تو اس میں کیا کریں؟ علامت مضارع کیا کرے؟ گرا دیے. اس کے ساتھ ہی کیا ہے یہاں؟ جزم ہے. تو درمیانی حرف کی حرکت دیکھیں گے کیا ہے یہاں؟ پیش ہے. تو کیا کریں گے؟ شروع میں الف پیش والا لکھیں گے. اگر زبر یا زیر آتا تو الف زیر لکھتے تھے. یہ باقی کا جیسے کا ویسا لکھ دیں گے. آخری میں کیا کریں گے؟ جزم دے دیں گے. اوبد, اوبد کے معنی کیا ہوئے؟ بولو. حکم ہے. اوبد کے معنی کیا؟ تو عبادت کر. بالکل, تو عبادت کر. اب یہاں کیا دیکھیے؟ وعبد ہے. الف ہے نہیں ہے؟ دیکھو اس میں الف ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ وہی بول رہا ہوں میں, یہ الف ہے نا. اب اس کے پہلے کیا کر رہے ہیں ہم یہاں؟ واو لگا دے رہے ہیں. اس کے پہلے کیا کر رہے ہیں یہاں؟ واو لگا دے رہے ہیں.
اس سے پہلے کیا کر دیے؟ وا لگا دیے، الف بیچ میں آ گیا. تو ویسی صورت میں کیا کرتے؟ الف کے اوپر جو بھی حرکت ہے اس کو نکال دیتے. جو بھی حرکت رہیں گی کیا کریں گے؟ نکال دیں گے. یہ پیش حرکت کو کیا کر دیے؟ نکال دیا. پیش ہو، زبر ہو، زیر ہو، تینوں نکل جائیں گے. تو یہاں وعبد وہ لفظ ہے، وہ اور تو عبادت کر، تو عبادت کر. ہاں ہاں اور کیا معنی؟ اور تو عبادت کر رب کا. بولو بھائی ربا کیا ہے؟ زبر کیا ہے رب پہ؟ زبر ربن تھا تو ربا کیا ہے؟ رب زبر کیا ہے؟ مفعول ہے. کیا کریں؟ حکم دے رہا ہے جو ہے اللہ تعالیٰ بندے کو کہ تو عبادت کر کس کی؟ اپنے رب کی. تو کس کی عبادت کر رہے؟ رب کی کر رہے. رب کیا ہے؟ مفعول حالت میں ہے، اس وقت زبر آ گیا. کا کیا ہے؟ ضمیر ہے نا. تو کیا؟ اور تو عبادت کر اپنے رب کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں حتیٰ کے معنی یہاں تک کہ، یہاں تک کہ. اس کے بعد بات کا لفظ کیا ہے؟ بولیے. یاتی کا کیا ہے؟ کا تو ضمیر ہے. کا کیا ہے؟ وہی ضمیر ہے. ارے یاتی کیا ہے؟ دیکھیے یہ یاتی ہے. یہ الف تا یا مادہ ہے. عطا یاتی. عطا مانے آنا. عطا مانے آنا کے معنی آتے ہیں. عطا مانے آنا. تو اس کا یہ کیا ہوں گا؟ مضارع کیا ہوں گا؟ یا یاتی. اس کو کیا کر رہے؟ کا لگا دے رہے. یاتی یکا. یاتی ہے دیکھیے یہاں جزم ہے، اس کو نکال کے زبر لگا دیتے. جب یا آتا آخری میں، اس کے بعد میں کوئی ضمیر آ رہی، کچھ ملانے کا رہا، تو اس کے اوپر حرکت زبر کی آ جاتی. یہ بھی اصول ہے، یہ بھی گرامر کا اصول ہے. یہاں کہ یہاں جزم ہے، یہاں یہ جزم نہیں آتا. یا آتی یا کا حتیٰ یہاں تک کہ ہاں آ جائے، تجھ کو آ جائے الیقین، تجھے یقین آ جائے. کیا مطلب؟ آپ بولیے کیا مطلب؟ لفظی معنی دیکھو آپ. یقین کے معنی معلوم ہے نا بھائی؟ یقین یا خاف نون مادہ ہے اس کا. یا خاف نون تو جو ہے فعیل ان کے وزن پہ لکھے تو کیا ہوں گا؟ یہ یقین. یقین یعنی یقین ضرور. الیقین. یقین کے معنی کیا ہے بھائی؟ یقین کے معنی یقین. فعیل کے وزن میں جو ہے نا مبالغہ سے گا. ہاں فعیل ان کا وزن یعنی اس میں زیادتی آ جا رہی. یقین بول تو زیادہ یقین. ہاں پکا یقین کے جیسی چیز آ رہی ہو. کیا ہے؟ اور تو بندے اپنے رب کی عبادت کیا کر یہاں تک کہ تجھے آ جائے یقین. علم یقین ہے کیا؟ تجھے آ جائے یقین. یہی سمجھنے کا ارادہ ہے. ایک نیا آدمی پڑھا تو کیا سمجھے گا؟ کیا مطلب ہے یقین آ جائے؟ یہاں یقین کے معنی ہے موت. موت نہیں آتے. ارے دیکھو یقینی چیز کیا ہے بندے کے لیے؟ جو کافر ہو، وہ کسی قوم کا ہو، کسی ملت کا ہو، ہر ایک شخص جانتا ہے کہ موت یقینی چیز ہے نہیں؟ کافر بھی مانتا موت یقینی ہے. ہاں اللہ کو نہیں ماننے والا بھی
مرنا تو یقینی ہے، تو یقینی چیز کیا ہے؟ موت ہے. تو یہ اشارہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اکثر قرآن میں ایسا غور و فکر کر کے عکس کرنا پڑتا مطلب کو عکس کرنا پڑتا. ہاں آتا ہو، جب ایک مرتبہ پڑھ لیے تو بس سب کلیئر ہوتا. ایک مرتبہ جو ہے ٹھیک ہے، سمجھ گیا نا. یہ یعنی اگر لفظی ترجمہ کر کے پڑھیں گے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. اے بندے تو عبادت کیا کر یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے. یقین کیا آ جائے؟ تیری موت آ جائے. یعنی اپنی موت تک جو ہے عبادت کیا کر. تفاسیر میں بھی یقین کے معنی موت کا بتاتے ہیں. کس کے تفاسیر آتی ہے نا، تفاسیر. نہیں ہمیں ہر جگہ نہیں رہتا. یقینی چیز موت ہے، تو یہاں یقین کو جو ہے اللہ موت کے لیے استعمال کر لیا. یقین کا معنی یقیناً بالکل صحیح بات بولے. ایسا ایک آیت ہے جو اس کو سورہ آل عمران میں کچھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یقیناً ہم نے موت نہیں دی، انہیں اٹھا لیا اوپر. وہاں بھی استعمال کیا، یقیناً استعمال کیا اللہ تعالیٰ. وہاں کیا ہے؟ یقین کے معنوں میں ہو عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھیے.